الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله العظيم۔ بلا شبہ اور بلا شک و تردید یہ بات ثابت ہے کہ مسلمان کی زندگی اگر کسی ہستی کے سب سے زیادہ قریب ہے تو وہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، کہ اس کی زندگی آپ کے گرد گھومتی ہے اور آپ کے اخلاق، آپ کے اطوار، آپ کے طور طریقے ہر مسلمان اپنی زندگی میں پسند کرتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ دودھ پیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دودھ یا کھانے پینے کی کوئی چیز بچ جاتی تھی تو اپنے مصاحبین جو ساتھ بیٹھے ہوتے تھے ان کو عطا فرماتے تھے۔ تو آپ کی دائیں طرف ایک اعرابی بیٹھے ہوئے تھے، ایک ان نون صحابی وہ بیٹھے ہوئے تھے، اور بائیں طرف حضرت ابوبکر بیٹھے تھے، اور بعض روایتوں میں حضرت خالد بن ولید بیٹھے ہوئے تھے۔ خالد بن ولید بڑے صحابی ہیں، حضرت ابوبکر بڑے صحابی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں جو باقی دودھ ہے وہ ابوبکر کو دے دوں، خالد بن ولید کو دے دوں، لیکن حق تمہارا ہے۔ جو دائیں طرف بیٹھے تھے ان سے کہا کہ حق آپ کا ہے، لیکن اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو میں یہ بچا ہوا دودھ ابوبکر کو دے دوں۔ تو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، بات یہ ہے کہ یہ آپ کا بچا ہوا دودھ ہے، اس دودھ کے اوپر میں کسی کو ترجیح نہیں دے سکتا، بھلے سے وہ ابوبکر ہے یا خالد بن ولید ہے۔ تو آپ نے دودھ ان کو عنایت فرمایا اور انہوں نے وہ پی لیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جی یہ تھا کہ ان کو دیں، مگر آپ نے اصول کے مطابق کام کیا کہ پہلے دائیں کو دیا۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الصف الاول، اللہ پہلی صف والوں کے اوپر اور پھر صف میں دائیں والوں کے اوپر رحمت نازل فرماتے ہیں، فرشتے ان کی سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وعلی الثانی، دوسرے صف والوں کے اوپر بھی کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الصف الاول۔ صحابہ نے پھر تیسری بار کہا یا رسول اللہ وعلی الثانی، آپ نے پھر تیسری بار ارشاد فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الصف الاول۔ صحابہ نے پوچھا وعلی الثانی، آپ نے فرمایا وعلی الثانی، یعنی چوتھی مرتبہ آپ نے کہا دوسری صف والوں کے اوپر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے بعد جب چہرے کا رخ پھیرتے تھے تو اکثر اوقات دائیں طرف منہ کرتے تھے، بعضی مرتبہ بائیں طرف کرتے تھے کہ بائیں طرف آپ کا حجرہ مبارک تھا، تو جب آپ نے نماز کے بعد سیدھا گھر جانا ہوتا تھا تو آپ اس طرف رخ کر لیتے تھے، اور یعنی نماز کے بعد سیدھا رخ اس طرف کرتے تھے، ورنہ عام طور پر یوں گھوم کر سیدھے رخ سے گھوم کر لوگوں کی طرف رخ کرتے، بائیں طرف سے بہت کم گھومتے تھے۔ جب مسجد تشریف لاتے تھے تو پہلے دایاں پاؤں رکھتے تھے، پھر بایاں پاؤں رکھتے تھے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کپڑے پہنتے تو پہلے دائیں حصے پہ پہنتے، جب مسواک کرتے تو پہلے دائیں طرف کرتے، جب سر پہ تیل لگاتے تو پہلے دائیں حصے پہ، پہلے ریش بچہ پہ تیل لگاتے اور اس کے بعد سر کے دائیں حصے پہ تیل لگاتے، پھر مانگ میں ڈال کے بائیں طرف جاتے۔ تو یا پہلے دائیں پہ ڈالتے، پھر بائیں طرف ڈالتے، اور پھر مانگ پہ ڈال کے پورے سر میں تیل ملتے تھے۔
نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام یعنی ایسا تھا کہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک چھوٹے بچے آئے، ام سلمہ کی جو بیٹی تھی سلمہ، یہ آئیں آپ کے پاس تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھانے لگے تو وہ بائیں ہاتھ سے تو آپ نے ہاتھ چٹک دیا، پیچھے کو میں کل بھی یمین، دائیں سے کھاؤ، دائیں سے کھاؤ۔ ایک صحابی ہے، یا رسول اللہ میرا اہل مکہ مذاق اڑاتے کہ تم عورتوں کی طرح پیشاب کرتے ہو، مرد تو کھڑے ہو کے پیشاب کرتا ہے، بیٹھ کے عورت پیشاب کرتی ہے، تو کیا تمہارے پیغمبر نے یہ بھی تمہیں تعلیم دی ہے؟ تو آپ نے فرمایا جاؤ ان کو بتا دو، انا بمثل والدک، میں والد کی طرح ہوں اور میں تم کو تربیت دیتا ہوں، سکھاتا ہوں، اور ربیکم، میں تم کو تربیت دیتا ہوں، سکھاتا ہوں کہ بیٹھ کر پیشاب کرو، نرم جگہ پہ پیشاب کرو، ایک جو نیچے جگہ جا رہی ہے اس کی جگہ پہ پیشاب کرو تاکہ پیشاب کے چھینٹے تمہیں نہ پڑے، اور بیٹھ کے پیشاب کرو، ہمیں اس میں کوئی شرم نہیں۔ کہنے کو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، بہت چھوٹی چیزیں، مگر آج میں دیکھتا ہوں کہ ان چھوٹی چیزوں کا اثر ہماری زندگی میں بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے۔ حضرت مجدد ملت حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے لکھا کہ حضرت نفل چھوڑ دیتا ہوں کہ طبیعت میں کچھ سستی ہے جس کی وجہ سے نفل پڑھنے کا دل نہیں کرتا، تو فرمایا کہ آہستہ آہستہ سنتیں بھی چھوڑو گے، پھر اس کے بعد فرائض بھی چھوٹنے لگیں گے۔ تو جب خط پہنچا تو لکھا کہ حضرت سنتیں تو چھوٹ گئی ہیں، فرائض ابھی باقی ہیں، بتائیں کیا کروں؟ تو جب انسان شریعت کے کسی مسئلے کو چھوٹا سمجھتا ہے، کسی نے پوچھا حضرت فلاں عمل گناہ صغیرہ ہے یا گناہ کبیرہ ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ہر گناہ چنگاری کی طرح، انگارے کی طرح ہے، اگر انگارہ کسی صندوق میں رکھو گے اور اس کے ساتھ رضائیاں رکھ دو گے تو وہ بھی آگ لگا دے گا، اور جلتی ہوئی آگ رکھو گے تو وہ بھی آگ لگائے گا، انگارہ دیر سے جلائے گا اور آگ جو ہے وہ جلدی جلا دے گی، فرق کوئی بھی نہیں ہے۔ ہم لوگوں میں نے دین کو کیٹیگرائز کر دیا کہ ان چیزوں کی ہمارے گھروں میں حیثیت نہیں رہی۔ ماں صبح اٹھ کے بچے کو برش کرائے گی، اس کو کہے گی صاف ستھرے ہو جاؤ، منہ دھو لو، شیمپو کر لو، خوشبو لگاؤ تاکہ اسکول جاؤ گے تو تمہارے جسم سے بدبو نہ آئے، مگر وہی ماں بچے کو فجر کی نماز کے لیے نہیں جگاتی۔ اتوار کی چھٹی ہوتی ہے تو ماں نہیں جگاتی، تو چلو بچے کی ایک دن چھٹی ہے تو سوتا رہے، اس کو نہیں پتا وہ اپنی قبر میں آگ بھر رہی ہے، اس کو نہیں پتا وہ اپنی آخرت تباہ کر لی ہے۔ ایسے دیکھا ہے کہ جب بچوں کے سامنے نہ نماز بتائی جاتی ہے، نہ نماز کی اہمیت دکھائی جاتی ہے، نہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی حیثیت جتلائی جاتی ہے کہ یہ کتنے بڑے اعمال ہیں، یہ کتنی بڑی چیزیں ہیں، جب ان کے سامنے یہ نہیں واضح ہوتا، کیونکہ بچوں کو پتہ ہے کہ جو اہم چیز ہوگی اس کے اوپر ابو امفسائز کرے گا، اماں اس کے اوپر زور دے گی، اور بڑی چیز ہے اس کے اوپر اماں جو ہے وہ زور لگائے گی، اور جو بری چیز ہے اس پہ اماں اتنا زور نہیں لگائے گی، ہر بندے کو پتہ ہے۔ دیکھیں کوئی شخص یہ کہ کیا ہو گیا، بڑا مسئلہ ہو گیا، کیا ہوا، کیا بتاؤں، بہت بڑا مسئلہ ہو، تو کیا ہوا، میرا بٹن ٹوٹ گیا۔ یہ کون سی بات تھی جو تم نے اتنا شور مچایا؟ چھوٹی سی بات، چھوٹی بات کا ریئیکشن چھوٹا ہوتا ہے، بڑی بات کا ریئیکشن بڑا ہوتا ہے۔ جب گھر میں سنت ذبح ہو رہی ہو اور اماں کے کوئی مسئلہ جانے، نمازیں چھوٹ رہی ہیں، اماں کے کوئی مسئلہ نہیں، ابا کہے کہ کوئی مسئلہ نہیں، بچے برس سے مسجدوں میں نہیں آتے، ہفتے ہفتے گزر جاتے ہیں مسجد میں نہیں آتے ہیں، جناب دین سیکھے ہوئے، اور مگر جمعے کو کب آ رہے ہیں؟ جب خطبہ شروع ہو رہا ہے، تو گھر میں کون سا احیاء دین ہوگا؟ کیسے احیاء دین ہوگا؟ ان کو کیسے فضیلت پتہ چلے گی کہ جمعے کے دن خوشبو لگانا ہے، جمعے کے دن غسل کرنا ہے، جمعے کے دن نہانا دھونا ہے؟ ایک خاتون نے مجھے خط لکھا کہ میں اپنے شوہر سے بہت پریشان ہوں،
میں نے کہا کیا ہوا؟ تو پریشانی یہ ہے کہ جمعے کے دن جمعے کی نماز کے لیے غسل نہیں کرتے، دفتر میں جاتے ہیں، میں ان کو سب چیزیں دیتی ہوں کہ آج غسل کر کے آپ جمعے کے لیے جائے گا، میں کیا کروں؟ تو سبحان اللہ، اس بات پہ بھی پریشان ہونے والے لوگ ہیں ماشاءاللہ سے، کہ جن کو اس بات پہ تکلیف ہے کہ جمعے کا غسل سنت ہے، اور جمعے کے غسل کے اندر درجے ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ ایک درجہ یہ ہے کہ جمعرات کی رات میں غسل کر لی جائے گی، جمعے کے غسل کی سنت ادا ہو جائے گی۔ دوسرا یہ کہ جمعے کے دن فجر کے بعد غسل کر لیا جائے۔ تیسرا یہ ہے کہ جمعے کے دن اشراق کے بعد یا چاشت کے وقت غسل کر لیے جائے، وہ بھی جمعے کے غسل کے لیے کافی ہے۔ اور سب سے افضل اور اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے تھے، پھر خلفائے راشدین بھی یہی کرتے تھے کہ غسل کرتے اور پھر اس غسل سے جمعہ ادا فرماتے۔ یہ سب سے افضل کہ غسل کرتے اور غسل کے بعد پھر خوشبو لگاتے تھے اپنے جسم کے اوپر اور خوشبو لگاتے تھے اپنے کپڑوں کے اوپر۔ دو خوشبو کی سنت ہے، اپنے جسم پہ خوشبو لگانا الگ سنت ہے، کپڑوں پہ خوشبو لگانا الگ سنت ہے۔ یہ دونوں سنتیں جمعے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، حتیٰ کہ بعض روایت میں یہ بھی آیا کہ آپ نے لازم کر دیا کہ جمعے میں خوشبو لگا کے آؤ، اگر خوشبو نہ ہو تو اپنی بیوی کی خوشبو لگا کے آؤ، یعنی اتنا آپ نے زور دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی، حضرت ابن عباس نے ارشاد فرمایا، اس کی وجہ تھی کہ پہلے مسجد کی چھت نیچی ہوتی تھی، لوگوں کے پاس کپڑے نہیں ہوتے تھے، وہ بوری والا کپڑا پہنتے تھے، بوری میں ایک اپنی بدبو ہوتی ہے، پھر محنت کرنے سے جسم میں بدبو پیدا ہوتی ہے، پھر وہ آتے تھے تو مسجد کے اندر ایک بدبو کا سا ماحول ہوتا تھا۔ اس لیے آپ نے لازم کر دی کہ خوشبو واجب ہے جمعے کے دن لگانا، جیسے کہ اصحاب ظواہر کہتے ہیں کہ جمعے میں خوشبو لگانا واجب ہے، لیکن ہمارے نزدیک سنت ہے کہ جمعے کے دن خوشبو استعمال کی جائے۔ تو یہ ان چیزوں کی اہمیت نہ ماں بتاتی ہے، نہ باپ بتاتے ہیں، نہ مولوی صاحب بتاتے ہیں، کہ ہر کوئی حالات حاضرہ کی بات کر رہا ہوتا ہے، ہر کوئی حالات حاضرہ کے مطابق سننا چاہتا ہے تو مولوی صاحب بھی وہی بتاتا ہے۔ تو یہ چیزیں تعلیم ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور دین کی یہ چھوٹی چھوٹی اور باریک باتیں، انہی سے جا کے دین کی اہمیت بنتی ہے کہ جب انسان اتنی چھوٹی چیزوں پہ توجہ دیتا ہے تو بڑی چیزیں بڑی عام ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں عورت کو سر پہ دوپٹہ رکھنے سے گرمی لگتی ہے، عورت کو پورے کپڑے پہننے سے، اب پہلے تو یہ ہوتا دوپٹہ پہننے سے، نقاب پہننے سے گرمی لگتی ہے، اب اس کو پورے کپڑے پہننے سے گرمی لگتی ہے۔ یہ وقت کے ساتھ ساتھ چیز ماڈریٹ ہوتی جا رہی ہے، چیزیں تبدیل ہوتی جا رہی ہیں۔ اس کو پورے کپڑے پہننے سے گرمی لگتی ہے، اب اس کو جسم ڈھانکنے سے گرمی لگتی ہے، اسی کے ساتھ اس کا شور چل رہا ہے، اس کو نہیں لگ رہی، لیکن اس کو اسپیشل گرمی لگتی ہے۔ اور پھر اس کے اندر یہ بھی چیزیں آتی ہیں کہ مرد کی سوچ چھوٹی ہے، کیا دین کیا بنا دیا ہم نے، ہمارے سامنے دین کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ اگر کسی کے سامنے دین کی بات کرو تو اکتاہٹ ہونے لگتی ہے، ہمارے بچوں کو اکتاہٹ ہونے لگتی ہے کہ دین کی بات۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر دین ایمفیسائز نہیں ہے، ہمارے گھروں کے اندر دین کی اہمیت نہیں۔ سالن کیا پکنا ہے اس کے بارے میں تو مشورہ ہوتا ہے، اس کے بارے میں تو بات ہوتی ہے، مگر سنت کے مطابق کیسے ہم نے چلنا ہے اس کے مطابق کوئی بات نہیں کرتا۔ دسترخوان پہ سب بیٹھے ہیں، سنت موقدہ یہ ہے کہ ایک بندہ اونچی آواز سے بسم اللہ پڑھے، بلکہ آہستہ پڑھے، لیکن ہمارے گھروں میں اس کی کوئی تعلیم نہیں۔ سنت واجبات میں سے ہے کہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جائے، مگر دیندار گھرانے مسجدوں میں نہیں آتے، بس زیادہ شوق ہوا تو گھر میں جماعت کرا لی، ورنہ مسجد میں نہیں آتے، اور جب مسجد میں نماز نہیں پڑھتے تو پھر نماز میں سستیاں ہونے لگتی ہیں۔ جب فرائض ترک ہونے لگ جاتے ہیں تو پھر دین تباہ ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تمام عمال کو خط لکھا، خط کا مضمون یہ تھا کہ ان اہم امرکم عندی الصلاۃ، میرے نزدیک تمہارے تمام کاموں میں سب سے زیادہ اہم کام عدل و انصاف نہیں، لوگوں کو روزی پہنچانا نہیں، لوگوں کے مسائل کو حل کرنا نہیں، بلکہ ان اہم امرکم عندی الصلاۃ، نماز سب سے اہم ہے۔ فمن حفظها حفظ الدین کلہ، جس نے نماز کو محفوظ کیا اس کا سارا دین محفوظ ہوگا۔ فمن ضیعها فهو لما سواه اضیع، جس نے نماز کو ضائع کیا اس نے دیگر تمام دین کو ضائع کر دیا۔ یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ آ چکا ہے، پہلے ہم پاکستان کے باہر سنتے تھے اور ابھی آئے روز
میں پچھلے تقریباً 1.5 سال سے اس کو فیس کر رہا ہوں، اور ابھی حد سے بھی زیادہ ہو گیا جو میرے پاس لوگوں کا رابطہ رجوع جو ہوا، حد سے زیادہ ہو گیا کہ پاکستان کے نوجوان ڈاکٹر، انجینئر نہیں، حافظ قرآن اسلام چھوڑ رہے ہیں، دین چھوڑ. ہمارے بچے، ان کے ماں باپ کو نہیں پتا، مجھے پتا، کل کو ماں باپ کو بھی پتا چل جائے گا کہ ہم دین چھوڑ چکے. ہم 1.5 مہینہ ہوا، 2 مہینہ ہوا، 6 سال ہو گئے، 2 سال ہو گئے، ہم دین چھوڑ چکے، ہم اسلام چھوڑ. ہمیں اسلام میں کوئی دلچسپی نہیں. اسلام ہماری فری ول کا قاتل ہے، اسلام ہماری مرضیات کا قاتل ہے، اسلام ہمیں جینے نہیں دیتا، اسلام ہماری ترقی میں رکاوٹ ہے، اسلام نے یہ کیا. اسلام نے کہا آپ ڈاکٹر تو اس وقت بنے جب مسلمان تھے، صرف اسپیشلائزیشن کرنے کے لیے اسلام آپ کے راستے میں رکاوٹ ہے. اسلام نے آپ کو ڈاکٹر بننے تو منع نہیں کیا، اسلام نے آپ کو لاکھوں کمانے سے منع نہیں کیا، اسلام نے آپ کو باہر جانے سے منع نہیں کیا. آج اچانک کون سی ترقی آپ کے سامنے آ گئی کہ اسلام نے آپ کو روکا ہوا ہے؟ مگر کوئی جواب نہیں. بے وقوفانہ چیزیں. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ ہم نے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں دین سے نکال کے پھینک دی سائڈ پہ، دین کو ایک سائڈ پہ کر دیا. جب دین کو سائڈ پہ کر دیا تو پھر دین نے ہمیں دھتکار دیا. دین ہم کہتے ہیں ہماری اولاد کل ہمیں کوئی صدقہ جاریہ بنے گی، کوئی ایسا کرے گی ویسا کرے گی. باہر ملکوں میں تو یہ ماحول ہے، وہاں کے لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں. مگر ہمارے اپنے ملک کے اندر جہاں اذانوں کی آوازیں سنائی دیتی ہیں، جہاں کلمہ اور نماز ہوتا ہے، جہاں اجتماعی تراویحیں ہوتی ہیں، جہاں دروس قرآن ہوتے ہیں، کثرت سے اللہ کا ذکر ہوتا ہے، حلقات الذکر لگتے ہیں، اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، وہاں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے ماں باپ کا اپنی اولاد سے کمیونیکیشن نہیں ہے. اگر کمیونیکیشن ہے تو وہ دنیاوی ضروریات، دنیاوی سہولیات، یہ اس حوالے سے. آج اس مجلس کے توسط سے خاص طور پر ہمارے محلے میں خواتین سن رہی ہوتی ہیں، تو خاص طور پہ کہتا ہوں کہ بچوں کے ساتھ گھر کے اندر دینی ماحول بنائیں. ہماری خواتین موبائل کھول کے یوٹیوب کے اوپر، نیٹ فلکس کے اوپر ڈرامے تو دیکھ لیتی ہیں، اس کے لیے ان کے پاس ٹائم ہوتا ہے، مگر اپنے مصلے کے لیے وقت نہیں ہوتا، اپنے قضا نمازوں کے لیے وقت نہیں ہوتا، اپنے دین کے معمولات کے لیے وقت نہیں ہوتا، ان چیزوں کے لیے وقت نہیں ہوتا. صحت کے لیے وقت ہوتا ہے، مگر قرآن کے لیے وقت نہیں ہے، حدیث سیکھنے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے وقت نہیں ہے. تو یہ پورا دن گھر میں فارغ ہیں کہ پورا دن جو بھی کام کر رہے ہیں، اگر دین کو اس کے اندر 10-15 منٹ نہیں دے گا، اگر زیادہ دین کا شوق آیا، ہفتے میں 1 بار 2 بار کسی مولوی کا بیان یوٹیوب سے نکال کے سن لیا اور بس چل سو چل. کبھی صحت کے لیے یوٹیوب کھولتے ہیں، کبھی صحت کے لیے نیٹ فلکس اور فیس بک سے رہنمائی لیتے ہیں. اس سے چھوٹی موٹی کیوریز ہوئی تو ہوئی، مگر اپنی کوئی صحت کے لیے کوئی ہڈی فریکچر ہے یا کیا مسئلہ ہے، اس کے لیے ایکس رے نکلواتے ہیں، ایکس رے ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں، اس سے معلومات لیتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں، وہ سب چیزیں کرتے ہیں. پھر جا کے انسان کو سمجھ میں آتا ہے کہ میں ہیلتھ کانشیس ہوں. ہیلتھ کانشیس ہے مگر دین کانشیسنیس ہماری ختم ہوتی جا رہی. آج ایک باپ اپنے بچوں کے سامنے سگریٹ پیے گا تو کل بچے اس کے سامنے چرس پیئیں گے. یہ ذہن میں رکھیں، کیونکہ اگلی جنریشن ہم سے 2 جوتے آگے ہوگی. ایسے ہی ہمارا یہ معاملہ ہے. اگر ہم دین کو ایمفیسائز نہیں کریں گے گھروں کے اندر تو ذہن میں رکھیے دین ہمارے گھروں سے نکل جائے گا، ہماری نسلوں سے نکل جائے گا. پہلے ہم کہتے تھے امریکہ میں، برطانیہ کے اندر، یورپین کنٹریز کے اندر اپنے بچوں کو نہ بھیجو کہ بچوں کا دین چھن جاتا ہے، نسلوں سے دین چھن جاتا ہے. مگر آج ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سامنے نسلیں در نسلیں ان سے دین چھین لیا گیا اور اس سے دین دور ہو گیا. کئی میرے جاننے میں ایسی خواتین ہیں جس نے خاتون سے شادی کی ہوئی ہے، دونوں اکٹھی رہ رہی ہیں، پھر آپ پوچھ نہیں کہ میں نے اس کو طلاق دینی ہے، کس طریقے سے دوں، کیا بتاؤں میں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بیوی آپ کر کیا رہی ہو، آپ کو سمجھ ہی نہیں. جی وہ مصر کے ایک مفتی صاحب کو ہم نے بلایا تھا، ہم نے نکاح کروایا. یہ کراچی کے اندر معاملات ہیں اور ایسے بڑے مشہور ادارے. تو یہ میں کوئی آپ کو ایزیوم سپوز کر کے مسئلے نہیں بتا رہا، حقیقت کے مسئلے بتا رہا ہوں جو ہو رہا ہے ہمارے علاقوں میں. ہمارے دارالفتہ میں آ کے طرح طرح کے مسائل، 16 17 طلاقیں دے چکے ہیں، پھر بھی ساتھ رہ رہے ہیں. وجہ اس کی کیا ہے؟ دین. جی میں نے تو آج تک سنا ہی نہیں. ہم حج پہ تھے تو 2018 کے اندر
ایک بابا جی نے پورا ایسے بند چپل پہنا ہوا، تو میرے پاس لے کر آئے کہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی میں تو یہی چپل پہن کے حج کروں گا، میں نے عمرے بھی کیے۔ میں نے کہا بابا جی یہ چپل تو صحیح نہیں، کہا میں نے تو کہیں نہیں پڑھا کہ یہ چپل صحیح نہیں ہے۔ میں نے کہا بابا جی آپ نے پڑھا کہاں ہے؟ تو کون سی کتاب پڑھی ہے؟ مجھے کسی کتاب کا نام بتائیں۔ کہتے بس میں نے پڑھا ہے۔ میں نے کہا نہیں بابا جی بتائیں تو صحیح کون سی کتاب میں آپ نے پڑھا ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ وہ جو حکومت کی طرف سے گورنمنٹ کی جو کتاب ملی تھی نا اس میں پڑھا ہے۔ تو میں نے اسی وہ کتاب رکھی ہوئی تھی، میں نے اسی میں نکال کے میں نے کہا اس کتاب میں بھی یہ چپل بتائی ہوئی ہے جو آپ نے پہنی، یہ چپل نہیں بتائی ہوئی۔ تو اٹھ کے چلے گئے، کہتے مولویوں نے مسئلے بنایا۔ مسئلہ تو آپ نے بنایا، ہم نے تو نہیں بنایا، ہم نے تو صرف بتایا ہے۔ آپ نے جو حوالہ دی وہ بھی اپنے غلط حوالہ دی۔ تو دین ہم سوشل میڈیا سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، یوٹیوب سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، جس سے دین میں روحانیت نہیں بنتی، نہ مسلوں کا شوق پیدا ہو۔ سوشل میڈیا تو اپنی طرف کھینچے گا، اپنے ساتھ بٹھائے گا کہ مجھے ہی دیکھتے رہو، رنگین سکرین کو دیکھتے رہو، یا اپنے ساتھ، تو اس کے اندر تو صرف ایک انٹرٹین کی چاشنی ہے، اس کے اندر للہیت کی چاشنی نہیں ہے، اس کے اندر اللہ سے تعلق کی چاشنی نہیں۔ کچھ ایسا وقت ہو کہ جب ہم اس کے بغیر صرف مسلح کے اوپر ہوں، اس کے بغیر صرف اللہ کے سامنے ہوں، دنیا سے کٹ کے اللہ کے سامنے ہوں۔ دیکھیے گا اللہ روحانیت قلب میں القاء فرماتے ہیں۔ ہنوزاں آب رحمت اور فشانس خمو خمخانہ بمغر و نشانس۔ ورنہ نرومی فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کے، اللہ کی محبت کے، اللہ کی معرفت کے سیل بند مٹ کے آسمانوں میں بھرے پڑے ہیں۔ کوئی پینے والا چاہیے، کوئی خون ارما کرنے والا چاہیے، کوئی اپنی آرزوؤں کو توڑنے والا چاہیے، کوئی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے رونے والا چاہیے، کوئی اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والا، اللہ سے اس کی محبت کو مانگنے والا چاہیے۔ دنیا والوں کو کیا پتا کہ اللہ کی محبت میں کتنی بڑی چاشنی ہے، اللہ کے تعلق میں کتنی بڑی چاشنی ہے۔ ساری دنیا کا رومانس، یہ حسیناؤں کا رومانس اللہ کے رومانس کے مقابلے میں کروڑوں درجے چھوٹا ہے، بلکہ کروڑوں بھی لفظ بہت چھوٹا ہے۔ وہ اس کی چاشنی کو حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ وہ دیکھو جو مسلوں پہ راتوں کو کھڑے ہوتے ہیں، شروع میں پریشانی ہوتی ہے، مگر جب کوئی مسلوں پہ راتوں کو کھڑا ہوتا ہے پھر اللہ اس کو چاشنیاں عطا فرماتے ہیں، وہ دنیا کو بھول جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔